میں نے خاتون کو دی ہے، اور جو کمانے کی ذمہ داری ہے وہ میں نے مرد کو دی ہے۔ مرد کا کام ہے کہ پیسہ کما کر لائے اور عورت کو آسائش دے، اسے سکون دے، اور اس عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مہد میں، اپنی گود میں ایسے بچوں کو بڑا کرے جیسے کربلا والیوں نے بڑے کیے تھے۔ ظاہر ہے جب کوئی کمانے جائے گا، تھکا ٹوٹا ہوا گھر آئے گا، کیا وہ بچوں کو ٹائم دے سکے گا؟ آج ہم نے بچوں کو کن کے حوالے کیا؟ 7-8 گھنٹے اسکول کے حوالے کر دیا، 4-5 گھنٹے ٹیوشن سینٹرز کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ بھی تھکا ٹوٹا آتا ہے، اب اسے نہیں پتا کہ دین کیا ہے، احترام کیا ہے، آداب کیا ہے، رسپیکٹس کیا ہے۔ فرمایا جب تک ماں اپنے بچے کو نہیں سمجھے گی، جب تک والد اپنے بچے کو نہیں سمجھے گا۔ دیکھو کردار حسین ابن علی کس طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے، کتنا وقت اپنے بچوں کو دیتے تھے۔ اور فرمائیے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے امور کو نظم نہ دے۔ مولا علی دنیا سے جا رہے ہیں اور وصیت کیا کرتے ہیں؟ اے میرے لال حسن اتقوا اللہ، اللہ کی تقوی اختیار کرو۔ دوسری نصیحت جو مولا کرتے ہیں وہ نظم الامور، اور اپنی زندگی کو کیا دو؟ نظم دو۔ جب تک مومن نظم نہیں دے گا تب تک مومن تربیت کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے مولا علی بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اے مومن جو سانس تو لیتا ہے نا، یہ پہلی سانس جو ہم لیتے ہیں، سانس لینا ہماری مجبوری ہے، اگر سانس نہ لے تو دم گھٹ جائے۔ اللہ نے ایسا مجبور کیا کہ انسان کو سانس لینا ہے، چاہے نہ چاہے اس کو سانس لینی ہے۔ فرمایا ہر ایک سانس جو تو لیتا ہے یہ ایک لمحہ بنتا ہے، یہ ایک لمحہ ایک منٹ بن جاتا ہے، یہ ایک منٹ ایک گھنٹہ بن جاتا ہے، یہ ایک گھنٹہ ایک ہفتہ بن جاتا ہے، یہ ایک ہفتہ ایک مہینہ بن جاتا ہے، یہ ایک مہینہ سال بن جاتے ہیں۔ فرمایا لمحوں کی قدر و قیمت کرو جو خدا نے تجھے دیا ہے۔ پروردگار عالم قیامت میں ہر نکلی اور نگلی ہوئی سانس کا تم سے حساب لے گا کہ وہ لمحہ جب تو سانس لے رہا تھا، وہ لمحہ تو کہاں پہ گزار رہا تھا، وہ نافع لمحہ تھا یا نافع لمحہ نہیں تھا۔ آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ نظم الامور نہیں ہے، مومن کی زندگی میں نظم نہیں ہے۔ ایک گھنٹہ ہم کرکٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں مغرب کی دنیا میں وہ آگے کیوں ہے؟ کیونکہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں گول سیٹنگ، یہی مقصد زندگی ہے جو ہمیں نہیں پتا۔ انسان نظم دے تو کیسے دے؟ مولانا میں شروع کروں تو کہاں سے کروں؟ فرمایا مولا علی سانسوں کا حساب مانگ رہے ہیں، ایک ایک سانس جو لے رہے ہو۔ مولا فرماتے ہیں وہ عبادت میں بھی شمار ہو سکتی ہے، گناہ میں بھی شمار ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا حسین کی مجلس میں جو آتا ہے ہر سانس جو لیتا ہے اور چھوڑتا ہے وہ عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ ہماری سانسیں فضول وقت میں گزر جاتی ہیں، لیکن انہوں نے گول سیٹنگ کی۔ گول سیٹنگ کرو، اپنی زندگی میں گول بناؤ۔ گول کا مطلب کیا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے کہ تمہارا گول کیا ہے، تم زندگی میں بننا کیا چاہتے ہو، تم زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہو۔ ان کے گولز تو دنیا تک محدود ہیں، لیکن آپ اپنے گولز کو آخرت سے ملا سکتے ہیں۔ مثلا ان کا بچہ کہے گا انجینئر بننا ہے، ان کا بچہ کہے گا ڈاکٹر بننا ہے، ان کا بچہ کہے گا سائنسدان بننا ہے۔ یہ گول دنیا تک محدود رہا۔ اچھا ڈاکٹر کیوں بنو گے؟ تو کہے گا شاید اس میں پیسہ زیادہ ہے۔ اچھا انجینئر کیوں بنو گے؟ اس میں کمائی زیادہ ہے۔ اچھا سائنسدان کیوں بنو گے؟ کسی کا شوق ہے سائنسدان بنو، چاند پہ چلا جاؤ۔ لیکن معصوم فرماتے تمہارا گول آخرت سے کنیکٹڈ ہے۔ غم خدا کرے